مفتی صاحب، ظاہر بات ہے کہ اس ماہ میں، ماہ میلاد میں، لوگ عقیدتوں کا، محبتوں کا اظہار کرنے کے لیے مختلف محافل کا سلسلہ ہوتا ہے، جلوس اور ریلیاں بھی نکالی جاتی ہیں. تو میں چاہتا ہوں اس کی بھی اگر کوئی احتیاط بتا دیں، اس کا بھی صحیح انداز بتا دیں کہ جس سے وہ ثواب بھی پا سکیں، اس کی برکات بھی پا سکیں، اور ظاہر بات ہے کہ اس پر تنقید کسی قسم کی نہ ہو سکے. یہ میں چاہتا ہوں. اچھا دیکھیں، اس سلسلے میں جو ہے نا، وہ جب آپ ریلیاں نکالیں، وہ ہم نے بنیادی طور پر یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم جو بھی مستحب کام کریں اس سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. نہیں ہونی چاہیے. بعض اوقات یہ ریلیاں اگر نکالی جاتی ہیں نا، تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ابھی ورکنگ ڈے ہے یا کوئی چھٹی والا دن ہے. ورکنگ ڈیز کے اندر باقاعدہ ریلیاں نکالی جاتی ہیں نا، تو اس سے ٹریفک کے اندر تھوڑا سا پرابلم آتا ہے. اور خاص طور پر آپ کسی ایسے علاقے میں نکال رہے ہو جہاں پہ ٹریفک کا آنا جانا بہت زیادہ ہو، تو وہاں پہ اس سے پرابلم ہوتا ہے. اب کچھ لوگ اس کا حل کیا کرتے ہیں کہ بھئی رات کو 10 بجے کے بعد ریلی شروع کرتے ہیں. صحیح ہے. اب رات کو 10 بجے کے بعد اگر آپ ریلی شروع کر رہے ہیں، وہ جا کے ختم ہوگی 1 بجے 2 بجے، تو اس میں پھر آپ کے اسپیکرز بھی چل رہے ہوں گے، جس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی. اللہ اکبر. تو ہمیں لوگوں کو اذیت دے کر کوئی کام نہیں کرنا ہے. ہم نے وہ عمل اختیار کرنا ہے کہ جس پر کسی کی تنقید بھی نہ ہو اور ہماری جو عقیدتوں کا اظہار ہے نا وہ بھی ہو جائے. دیکھیں، جلوس نکالنا مستحب عمل ضرور ہے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ مستحب کی وجہ سے ہم کسی کو جو ہے وہ تکلیف نہیں دیں گے. تو آپ نے اگر ریلیاں نکالنی ہیں تو اس سے بہت بہتر یہ ہے کہ بھئی آپ کو اگر لگتا ہے کہ ہم ورکنگ ڈے کے اندر ہی اپنی عقیدت کا اظہار کر سکتے ہیں، تو آپ ریلی نکالنے کی وجہ مسجد کے اندر محفل کا اہتمام کر لیں. کیا کہنے، آپ رکیں نہیں اپنی عقیدت کے اظہار سے. کیا کہنے. اگر آپ اپنی عقیدت کے اظہار سے رک گئے تو ہو سکتا ہے کہ پھر جو ہے نا وہ خوش ہو جائیں کہ دیکھو ہم نے ان کو روک دیا. آپ نے رکنا نہیں ہے میلاد منانے سے، آپ اس کے انداز کو چینج کر لیں. آپ پہلے روڈ پر اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے تھے، مسجد میں کر لیں. پہلے آپ جو وہ 2 نعت خوانوں کو بلا رہے تھے، آپ 4 کو بلا لیں مسجد کے اندر، اور پھر اپنی عقیدت کا اظہار کریں. وہی آپ مرحبا کے نعرے لگائیں، وہی آپ بیانات وغیرہ کریں، تو پھر آپ کا یہ انداز وہ ہوگا کہ جس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا. جی. اور دوسرا، جب محفل کا اہتمام کریں نا، تو اس کے لیے کسی گراؤنڈ کو سلیکٹ کریں، کسی مسجد کا انتخاب کریں، کوئی ہال یا بینکوے کر لیں، وہاں پر آپ اہتمام کریں. مین روڈز کو روک کر اگر آپ کریں گے تو پھر لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر یقیناً جب تکلیف کے اندر مبتلا ہوتے ہیں نا، تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کرنے والا کون ہے. صحیح. وہ پھر اس سے جو ہے وہ تکلیف کا شکار ہوتے ہیں، تو ان کی زبان پر تنقید آ جاتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے غلط عمل کی وجہ سے کسی کی زبان سے تنقید کرتے ہوئے کوئی ایسا جملہ نکل جائے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہو، تو اس میں ہم بھی قابل گرفت ہوں گے. لہٰذا اس احتیاط کے ساتھ آپ میلاد ضرور منائیں، اور بھرپور طریقے سے منائیں، لیکن یہ احتیاطیں ضرور کریں. مفتی صاحب، میں نے دیکھا، یہ میری آبزرویشن میں رہا کہ پاکستان سے باہر بھی وہ ممالک کے جہاں بہت ڈسپلن، قوانین کی پابندی، اس پر عمل درآمد سب چیزیں ہوتی ہیں، وہاں بھی جلوس نکلتے ہیں. مگر کیا کہ اس کی SOPs ہوتی ہیں، وہ بڑے اصول و ضوابط اس کے طے کیے جاتے ہیں. پھر جلوس کے شرکاء بھی اس پر عمل کرتے ہیں، راستہ بھی ایک مخصوص ہوتا ہے، پورا روڈ نہیں گھیرتے. لاؤڈ اسپیکر اتنا مختصر ہوتا ہے کہ جس سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، بعض اوقات ہوتا بھی نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں کہ بھائی ہر عمل اچھے انداز سے کیا جا سکتا ہے، کرنے کے لیے ہم سب کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے اس کے لیے حکومت کی طرف سے کوئی ریسٹرکشن آئے تو یہ ضروری نہیں ہے، اس کا انتظار بھی نہیں کرنا، اس کا انتظار بھی نہیں کرنا کہ بھئی حکومت پابندی لگائے گی تو ہم پابندیاں کریں گے. ہم خود ایک ذمہ دار مسلمان ہیں، ہمارے علماء جب ہمیں بتا رہے ہیں تو پھر ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. سلامت آپ جو ہے وہ اس طرح انداز سے اختیار کریں. بالکل سلامت رہیے.